بل یہ آپ دے رہے ہیں، اس کے مد میں جا رہا ہے وہ پیسہ. یہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اس کی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، یہ کلک کے مد میں جا رہا ہے. تو میں آپ کو بنیادی چیز بتاؤں، آپ کے اندر یونٹی نہیں ہے. رشوت خوروں، کمیشن خوروں کے پاس یونٹی ہے. وہ یونٹی کے ساتھ ایک آدمی مل جائے جو بولے کہ جی ہم نے کمیشن دیا تھا اور اس کا، اگر آپ نے نہیں ہے یونٹی، آپ سب سے پہلے اپنی یونٹی کو قائم کریں. رضا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ ایک لفظ ہے ڈیلی ویجرز، میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کنسٹرکشن فیلڈ پورے پاکستان میں پشاور سے لے کے کراچی تک جتنی زیادہ روزگار آپ فراہم کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چولہے آپ کے ویسے جلتے اور کسی شعبے کے ویسے نہیں جلتے. کوئی تگاری اٹھاتا ہے، کوئی مٹی کھودتا ہے، کوئی راج مستری ہوتا ہے، کوئی ڈیلی ویجر ہوتا ہے. اور پھر ابھی جب یہاں تلاوت ہو رہی تھی اور تلاوت کے بعد نعت ہم نے پڑھا، نعت ہم نے سنا، الحمدللہ بہت اچھی، دونوں نے تلاوت بھی کی، نعت بھی سنائی. اور پھر پاک سر زمین کا نظام، قوت بقوت و عوام، جب یہ سنا میں نے کہا کون سا نظام؟ رشوت کا نظام؟ کون سا عوام کی قوت؟ کون سی قوت؟ قائد اعظم کے نوٹ کی قوت، قائد اعظم کی نوٹ کی قوت. کھڑا کون ہونا ہے؟ آپ نے ہونا ہے. آپ ایک بار کھڑے ہو جائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سب کے بچے بن جاتے ہیں. میں ابھی صابر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میں مایوس ہوں، میں بڑا مایوس ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کے روؤں اس ملک کے حالات دیکھ کر کے، اور اتنا مایوس ہوں کہ میں منافقوں کے بستی میں رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بس اپنا دیکھو یار، کون کس لیے کیوں؟ تو بھائی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کس کس کے گھر میں بجلی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں پلیز. جن کے گھروں میں بجلی کی لائن ہے ہاتھ اٹھائیں. اچھا آپ کے نہیں ہے؟ پیچھے والا گھر میں بھی لانٹین چلتا ہے کیا؟ اچھا ہے سب کے. کن کن کے پاس اپنی گاڑی ہے؟ پلیز ہاتھ اٹھائیں، بڑی مہربانی ہوگی. باقی ادھر والوں کے گھر میں گاڑی نہیں ہے. اور موبائل کس کس کے پاس ہے؟ پلیز ہاتھ اٹھائیں. اس کے بعد نہیں اٹھواؤں گا. سب کے پاس موبائل ہے ماشاءاللہ. اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو مایوسی کے عالم میں امریکہ اور کینیڈا بھیجنا چاہتے ہیں. اس ملک کا مستقبل ہی نہیں ہے. ہم ان کو دبئی بھیجنا چاہتے ہیں، اپنا سرمایہ آسٹریلیا بھیجنا چاہتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اب ذرا غور سے سنیے گا، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے گھر میں گاڑی نہیں تھی، وہ بیل گاڑی پہ ہوتے تھے. آپ کے گھروں میں گاڑی ہے. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے گھروں میں بجلی نہیں تھی، ان کے گھر میں اے سی نہیں تھی. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے پاس یہ فون نہیں تھا. ان کے پاس ایک چیز تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس خواب تھا، اور اس خواب کی تعبیر کرنے کی طاقت اور ہمت تھی. ان کے پاس آپ جتنی انگلش نہیں تھی، آپ جتنا ڈکن ہاؤس کی تعلیم نہیں تھی، مگر ان کے پاس ایمان کی تعلیم تھی. انہوں نے کہا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور بنا دیا پاکستان. اور ہم جو بنا تو اسے آدھے کو ہم نے گوا دیا، اور جو آدھا بچا ہوا ہے اس کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ IMF مدد کر دے، ورلڈ بینک مدد کر دے، یا کوئی اور آ جائے. ملک آپ کا ہے، کوئی اور کیوں آئے گا؟ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بدل سکتے ہیں پاکستان. آپ بہت بہتر حالات میں، جس حالات میں آپ کے بزرگ تھے اور جن حالات میں آپ ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے. مکتب الحال لوگ ایک ملک بنا دیتے ہیں، اور جو ہم خوشحال لوگ ہیں ایک ملک کو ڈبانے چلے گئے. میرے دوستوں ساتھیوں، ٹائم بہت کچھ میں نے لکھا اور بھی بہت بات کر سکتا تھا. پارٹی کی بات ہوئی تو میں پارٹی کی بات ضرور کروں گا. ہمارا ایرا آتا ہے 1990 سے. محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کانٹریکٹ کی ہسٹری بدل جاتی ہے، کانٹریکٹر کی ہسٹری بدل جاتی ہے. تعمیرات کا شعبہ بلندیوں پہ جاتا ہے. نہ صرف تعمیرات کا شعبہ جاتا ہے بلکہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر جاتا ہے.
کہیں پہ پورٹ بن رہا ہے, کہیں پہ موٹر وے بن رہا ہے, اور کرپشن اس طرح اوپر نہیں جا رہی ہے. ایئرپورٹ فری بنایا جا رہا ہے, کہیں ایئرپورٹ بنائے جا رہے ہیں. تو ہمارے دور میں ہماری پارٹی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ فرینڈلی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فرینڈلی ہے. مگر ہوتا کیا ہے, کیا ہوا؟ کوئی ایک پائی کا کرپشن نواز شریف پہ بتا دے. اور اگر اس نے میٹرو بس لاہور میں بنایا ہے تو پنڈی میں بھی بنایا, اور ملتان میں بھی بنایا, تو کراچی میں بھی بنایا. اگر کے پی میں موٹر وے بنا ہے تو پنجاب میں بھی بنایا, اور سندھ میں بھی بنایا, اور بلوچستان میں بھی بن رہا ہے. اگر یہاں پہ میرٹ نہیں ہے, میرے بھائی نے کہا کس کو ووٹ کیوں دیتے ہیں, پوچھے ووٹ دینے سے پہلے, ضرور پوچھنا چاہیے. اس کو ووٹ دیا, وزیر اعظم بنا دیا, اس کو ہٹا دیا آپ نے. وزیر اعظم آپ نے بنایا تھا, آپ ہٹا سکتے تھے. اور ٹھیک کہا محمد نواز شریف صاحب نے کہ 2017 کا پاکستان اور آج کے پاکستان کا موازنہ کریں, اور احتساب ہونا چاہیے سسٹم والوں کا بھی اور ان کا بھی جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو بے دخل کیا تھا. انتخاب ان کا بھی ہونا چاہیے احتساب کہ جنہوں نے آپ کے آج بجلی مہنگی کی. اور میں آخر میں آپ سے کہوں گا کہ جناب, ہمیں جب تک اپنے منزل کا تعین نہ ہو جائے, منزل کا تعین کرنا ہے. کئی وقتوں میں مجھے منزل نہیں ملتی, میرے بیٹے کو ملے گی. میرے دادا کو کیا پتا تھا کہ نہال ہاشمی سینیٹر بنے گا؟ میرے دادا کو نہیں پتا تھا. وہ شاید اپنے پیسے سے موٹر گاڑی نہیں خرید سکے, اگر انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا موٹر گاڑی میں بیٹھا. ارشاد بخاری سامنے بیٹھے ہیں, موٹر گاڑی نہیں, ہم کار خریدنے والے نہیں, ہم ہیلی کاپٹر خریدنے کے اہل ہو گئے. تو جو خواب آپ کے بزرگوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ملنی شروع ہو گئی ہے. تھوڑا ہمیں بھی قربانی دینا ہے پاکستان کے لیے. آج اگر عباسی صاحب اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھے تو کل ان کا بیٹا دنیا کا بیسٹ سائنسدان بنے گا, بیسٹ انوینٹر بنے گا. جو ایلن ماسک ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا انڈیا چاند پہ چلا گیا, ہم یہاں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بابا ایک کام بتاؤ, انڈیا میں اگر پوری دنیا میں ہوتی ہے جنگ, نقصان ہوتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, پوری قوم یہ نہیں کہتی رد الفساد, ارے ٹی وی بھی لگ گیا, سیاست بھی لگ گیا, کرکٹر بھی لگ گیا, فنکار بھی لگ گیا, گلوکار بھی لگ گیا, قوالی والے بھی لگ گئے. وہاں صرف ایک شعبے کا کام کرتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے, سائنسدان کسی کام پہ لگ گیا, وہاں کے جو بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں. سائنسدان ہوتا ہے, میڈیا والا میڈیا ہوتا ہے, ناچنے والا ناچتا ہے, قوالی والا قوالی کرتا ہے. پاکستان کو ہر کسی کے کام نہیں ہے, جس کو دیکھو ایک ہی طرف چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, سیاست کو آپ چلتے ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہوں. یقین جانیں اس کے بعد سمندر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہوگا. انصاف سے معاشرہ قائم ہوتا ہے, میرٹ سے معاشرہ قائم ہوتا ہے. جن علاقوں میں, جن معاشروں میں انصاف کا قلع گما ہوا وہ برباد ہو گیا. آپ کے پاس انصاف نہیں ہوا, کانٹریکٹرز کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ میرٹ نہیں کیا گیا, آج تباہ اور بربادی کی طرف چلے گئے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ کہوں گا, منافق کو چھوڑ دیں. اگر ہم کہتے ہیں نا رسول کے رستے پہ چلیں گے تو کمیشن کے رستے کو چھوڑنا ہوگا. اگر ہم کہیں گے مدینہ بلا لو تو کمیشن کے اور سسٹم کے روڈ سے تو مدینہ نہیں پہنچو گے, اور اگر پہنچو گے بھی تو بخشے نہیں جاؤ گے. رحمان اور شیطان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. اور میرا ایمان ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو, آپ کی برادری کو, آپ کی نیک نامی کو تباہ کیا, اللہ رب العزت قانون فطرت ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. پاکستان کو برباد کرنے والے برباد ہو جائیں گے, اور آپ کے اداروں میں آپ کے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننے والے وہ سسٹم کے لوگ, وہ کمیشن خور, ان کے گھروں میں کبھی خوشی نہیں آئے گی. کسی کا بیٹا بیمار ہوگا, کسی کی ماں بیمار ہوگی, کسی کو فالج ہوگا. یہ نوٹ کر لیجئے, یہ تاریخ ہے, تاریخ, اور یہ میرے خدا کا نیچرل جسٹس ہے. اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.